محمد فرحان عادل ایوبی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر سے ہم تمام سامعین کو محسوس فرمائیں۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بصفة الخلود والإحسان، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة القرآن. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. محترم مسلمان دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، یہی مضبوط دی ہے۔ انسان نے دنیا آب و ہوا میں بھیجا گیا، وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا۔ انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی، خالق کائنات نے اس میں گناہ و خصلتیں رکھ دی، اور اگر اطاعت پر اتر آیا تو فرعون مشدد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اتر آیا تو فرعون مشدد بن گیا۔ آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کے عجوبے خالی آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے۔ انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح نہیں۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اس کا خلاصہ اگر چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضا الہی کا مستحق ہے، اور اگر احکام پر عمل نہیں کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھے کہ جس طرح دال میں نمک بیکار ہو جاتی ہے چاہے اسے کتنی اچھی طرح پکائی جائے، اسی طرح انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ نہ ہو۔ آپ سینکڑوں روزے رکھ لیں، لاکھوں رکعت نماز پڑھ لیں ہر سال حج کے لیے، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھانے میں کرتے ہو، اپنے کو حافظ، مولوی، حاجی اور شریف کہلانے کے لیے کرتے ہو، تو یقین رکھیں کہ ہمارا اور آپ کا یہ اعمال ہرگز مقبول نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔